13واں پارہ ہے۔ کل 12ویں پارے کو ہم سننے کی سعادت حاصل کرے تھے۔ 12ویں پارے کے مضامین کیا تھے آپ اچھی طرح آپ کو علم ہے اور آپ جانتے ہیں، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تو اللہ تعالیٰ 13ویں پارے کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اس کا جو 13ویں پارے کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وما ابرئ اس کا نام ہے کہ میں اپنے آپ کو بری الزما قرار دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں میں اپنے آپ کو؟ کس سے؟ نفس امارہ، یہ جو ہمارے دل ہے نا، دل اس کے اندر نفس ہوتا، یہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، اور ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ کتنے نفس ہیں؟ 3 نفس ہیں۔ 2 جو ہیں گناہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک نفس نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو 30ویں پارے کے اندر نفس مطمئنہ کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر نفس امارہ بولے تو گناہ کی طرف بلاتا اور گناہ کرنے میں مزہ دکھاتا۔ گناہ کرنے میں کیا ہے؟ اور آپ کو گناہ کی طرف توجہ دلاتا۔ تو نفس مطمئنہ کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹ جائے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، تو اس سے وادخلی فی عبادی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل۔ تو وہ کب حاصل ہوتا نفس مطمئنہ؟ بولے تو نیکی کرے تو آتا، نیکی کرے تو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا۔ اور اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ نیکی کو بچانے کے لیے۔ نیکی تو ہر کوئی کرتا، لیکن نیکی کو بچانا اور استقامت پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں کی صحبت۔ کس کی صحبت کی؟ اللہ والوں کی صحبت لازم اور ضروری ہے۔ اب کئی کو ضروری ہے بولے تو دیکھو دنیا میں فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ کہ میری یہ زمین ہے، معلوم ہے کسی کو میری زمین ہے، اور میرے تعلقات کسی اچھے آدمی سے ہیں، بڑے آدمی کے تعلقات سے، تو شیطان بھی جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ دینا، غوث اعظم کا غلام ہے بولتا، کیا بولتا؟ غوث اعظم کا غلام ہے بولتا۔ کیوں؟ کہ ان کی نگاہیں کرم ہیں، اور وہی خواجہ غریب نواز کا غلام ہے بھی، وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا غلام ہے، اور بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہے۔ کچھ چھوڑ دو بھی نکو ایسا۔ تو شیطان بھی کیا کرتا؟ پٹا ڈال دینا، پٹا بولے تو بیعت کر دینا، کسی سے بھی اللہ والے سے، نیک تقی پرہیزگار سے بیعت کرے نا، یہ گناہ سے محفوظ رہتے، اور نیکی جو کرے وہ نیکی باقی رہتی۔ بیعت کرنے کا مقصد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عشاء کی نماز
پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں بول کے تھا میرے مغرب میں جو ہے بخار شروع ہو گیا، مغرب سے افطار سے پہلے گولی کر کے ذرا ایک آدھا گھنٹہ آرام کرا، بولا کہیں گر جاؤں گا بول کے افسر کو بولا میں حافظہ نماز پڑھائی گا، میرے کو یہ تھا، لیکن اللہ کے کرم سے اللہ کے کلام کی برکت سے پھر اب رائٹ ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے، ہم اگر ارادہ کر لیں نا سب چیزیں ختم ہو جاتی، بیماری ختم ہوتی، شیطان کے وسوسے سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس بات سے ارادہ کرنا۔ تو 13ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ جو اہم مضامین بیان فرما رہا ہے وہ میں آپ کو بولتا ہوں۔ 13ویں پارے کے اندر کل سنی شاید نا 13واں پارہ حسد کے بارے میں، حسد کے بارے میں 14واں پارہ ہے، معاف کیجیے گا 14واں پارہ ہے، درود شریف پڑھیں۔ ایسا ہوتا کیونکہ شیطان تو نہیں ہے، لیکن وہ جو کام کر کے گیا رمضان سے پہلے اس کا اثر رہتا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بڑا مضبوط آتا ہوں۔ جیسا آدمی ہے نا، شیطان بھی وہی رہتا، پائندرے بھی وہی رہتے، خطرناک رہتے پائندرے سے۔ کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جب اللہ کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ میں جو ہے مسلمان ہوتا ہوں، لیکن اس وقت پچھتانا کوئی کام نہیں دے گا۔ اگر اب مسلمان ہوتا تو جو ہے بیڑا پار ہے، اب اگر مسلمان بنتا تو بیڑا پار ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے اپنے اوپر دیا۔ اب ایک تھوڑا لمبا مضمون ہے، میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور نازل ہو گئی، لیکن ان ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی، ان کی قوم کے اوپر دے دی، ان کے علماء کے اوپر دے دی، تم اس کتاب کی بات کرو۔ تو اس کے اندر کیا کرے وہ لوگ، روزے اگر جو ہے سردی میں آتے تو 7 روزے رکھتے، گرمی میں آتے تو کیا کرتے، گرمی میں روزے نہیں رکھتے، سردی میں 7 روزے رکھتے۔ بدل دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس حضور پاک علیہ السلام کی امت محمدیہ کے اندر ہر موسم میں روزے ہیں، گرما میں بھی ہیں، سردی میں بھی ہیں، بارش میں بھی ہیں۔ نہیں، بارش میں 12 سال آتے ہیں، سردی میں 12 سال آتے ہیں، اور گرمی میں 12 سال آتے ہیں۔ اب گرما میں ہے، اور ایک 3 سال کے بعد سردی میں آتے ہیں، 3 سال کے بعد دیکھیں گے آپ سردی میں آتے ہیں، سردی میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے دیا ہے اسی کی برکت ہے۔ جب روزے فرض ہو گئے، رمضان جب آیا، جس مہینے میں آیا سرکاری طور پر ہم اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر لوگ بہت چاہ رہے ہیں، کوئی قرآن کو جلا دیتا، قرآن کی آیت کے اندر یہ بولتا، فلاں بولتا، کچھ بھی کر لے بھائی، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ اٹل ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ قائم رہے گا، صبح قیامت تک وہی حکم چلے گا، اور اسی کو مانتے ہیں ہم۔ کیا ہے؟ اسی کو مانتے ہیں کہ کیوں اللہ نے اپنی ذمہ دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو نازل کیے اور اسی کی ہم حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور متقین سے وعدہ، جو متقی ہیں کیسے، بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں، ان میں داخل ہوں سلامتی کے ساتھ، امان میں۔ اہل جنت میں کینہ نہیں ہوگا، جنت میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔ دنیا میں رہتا نہیں رکھنا چاہیے کینہ کپٹ کی چیز، ہر ایک صاف، ان کیسا تو رہتا کہ نہیں، لیکن میں کیا ہوں بولے، میں کیا ہوں،
میرے سے اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ پہنچا، اور میں کیسا ہوں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفع الناس خیر الناس من انفعهم، کہ لوگوں میں وہ بہتر ہیں جو نفع کے اعتبار سے انفعهم، تم کو نفع پہنچائے. نفع کس سے پہنچا؟ اب میرے پاس ہے کوئی، میں کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں، میں خود خالی ہوں، لیکن میرے پاس علم کی دولت ہے، پیارے حبیب کے صدقے، بزرگان علم کے صدقے یہ دولت دے سکتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے آئے زکات کے بارے میں مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو الحمدللہ بتا سکتا ہوں، تو یہ فائدہ پہنچ رہا. عمل کرا تو میرے لیے جنت ہے، نماز صحیح پڑھ لیا تو میرے لیے جنت ہے. اور متقی پرہیزگار لوگ کے صفات یہ بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا مہربان ہے. جانوروں سے حاصل ہونے والے فائد بیان کیے گئے کہ اسے کھاتے ہو، اس سے گرم لباس اور دوسرے فائدے اٹھاتے ہیں. جانور کھاؤ، کھانے کا ہے، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، کھانے کا جائز چیز ہے سب کھانا. یہ الگ بات ہے ہم کو نہیں بنتی، جائز چیز سب کھانا، سمجھے. اور اس کی چمڑی سے لباس بناؤ. اور کیا ہے؟ دودھ کے اندر فائدے ہیں. دودھ پیو. ہمارے لوگوں کو جو ہے نا دودھ پیو تو چائے پیتے بنا، دودھ پی رہے ہو تو کیا کچھ پھرا صبح شام دودھ پینا. نیچرل چیز اگر کوئی ہے تو دودھ ہے، وہ بھینسوں سے نکالا گیا، قیام سے نکالا گیا، اس کو پینا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. کتنی نعمتیں ہیں؟ کبھی دواخانے کی جاؤ عثمانیہ، کبھی گاندھی کی جاؤ بھائی، جا کے دیکھو مشق نہیں آ رہا پیشاب. ہم پانی پیے تو پیشاب آتا، باتھ روم کو گئے تو باتھ روم آتا. اسی لیے حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں جب جا کر آؤ تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب. باتھ روم کو جانے سے پہلے کیسی گڑبڑ ہوتی، پیشاب کو جانے سے پہلے کیسی رہتی گڑبڑ، لیکن جا کر آنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے. کیا دعا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ تمام تعریف اللہ عنی العذاب، میرے سے تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی اور مجھے عافیت بخش. ایسی نعمت کئی لوگ ہیں صاحب کوشش نہیں آ رہا، انجیکشن ڈال کے نکالنا پڑا، گولیاں دے تو بھی نہیں آ رہا، لکوڈ دیے تو بھی نہیں آ رہا، پیشاب نہیں آ رہا، پیٹ ایسا پھٹ جا رہا. اللہ کا شکر ہے اللہ صحت مند رکھا، چلنے کی توفیق دیا. تو اس پر شکر گزاری کرنا. کیا شکر گزاری؟ ذکر کرنا. 5 وقت کی نماز پڑھنا. کیا کرنا؟ 5 وقت کی نماز پڑھے نا. ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ جوڑ ہے 360 ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جائے. اللہ کی شکر گزاری کرنا. اللہ کی نعمت. بے شک اللہ غروروں کو پسند نہیں کرتا. غرور نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا. غرور آنا قبرستان کو جانا. غرور آنا کیا کرنا؟ قبرستان کو جانا، قبرستان کا چکر لگانا. غرور آنا. ہماری کادر جو ہے ہمیشہ اٹھی بھی رہتی. ارے بھائی کب تک اٹھی بھی رہتی؟ ذرا موشنس لگے تو معلوم ہوگا. لوز موشنس ہو گئے نا معلوم ہوگا کادر کیسی اٹھی ہوئی. بخار آ گیا تیز، بڑبڑاتے رہتا رات میں. بھی بولتی میرا شوہر ہے تو دوسرا ہے نہیں. غرور آ گیا تو جو ہے یہ چیزوں کو دیکھ لیں. اپنی پیدائش پر غور کرنا. پانی کا ایک ناپاک قطرہ تو جو پیدا ہوا، پانی کا ایک ناپاک قطرہ جب پیشاب کرتا تھا اسی میں سوتا تھا، اسی میں لٹتا تھا. پیخانہ کرا تو اسی میں لٹتا تھا. تیری یہ اوقات ہے، تیری یہ اوقات ہے. غرور آنے لگا تو قبرستان کا کیا کرنا بھی؟ چکر لگا دینا. غرور ختم ہوتا. غرور کہتے ہیں پیسے کا، مال کا، علم کا، دولت کا، خوبصورتی کا، لوگوں میں یہ تھا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے آخرت کی بھلائی ہے.
دنیا میں اچھا کام کرتے رہنا، وہ کیا بولتا نہیں دیکھو فوٹو نہیں لینا، آج تو فوٹو عام ہو دے دیں، معلوم ہے غریب ہے، سوال نہیں کر رہا، قرآن کے لیے الحمدللہ۔ عید کے جوڑے بنے ہیں، 4 جوڑے ہیں، ایک جوڑا کم کرنا، 3 بنانا، ایک غریب کو دے۔ عید کے لیے 4 چپل دیے، ایک چپل غریب کو دے، جو چپل ہم پہن رہے ہیں، جو ہم خرید رہے ہیں، اس کو لے آ کے دلا دیں۔ مانتا نہیں، خود خوددار ہے، تو ہم کیا کرنا، 4 جوڑے خریدیں، ایک جوڑ کو بنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اذیت دینے والے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سے ڈرایا گیا، نبی کو اذیت مت دو، حضور کو اذیت کی، لیکن اور میں حضور کو زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو ٹوٹ گئے، حضور کے صحابہ، کئی صحابہ 72 صحابہ شہید ہوئے، 72 صحابہ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اذیت دینے والوں کو اللہ عذاب کا ڈر سنا، عذاب ہے، اور حشر کے میدان میں کفار کی بری حالت ذکر کی ہے، بری حالت ہوگی وہاں پر، اس کی کفار کی۔ تو وہاں پر ہم عرش کے سائے کے نیچے ہوں، کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں صحابہ سے محبت کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، تو وہ بولے کیا ہوگا، ہمارا خیمہ ہے، ہماری چھاؤں ہے، آپ ذرا ہماری چھاؤں، کیا بولیں گے، ہماری چھاؤں میں آؤ بولیں گے، اور پانی پیاس لگے گی، پانی کو پیاس لگے گی، آپ شربت پلاتے تھے یوم عاشورہ کے موقع پر، امام حسین کے بولے کہ آؤ پلاتے تھے نا یوم عاشورہ کے دن، آؤ یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو۔ تو یہ چیز ہے، ہم آرام سے رہیں، لیکن نیکی ضروری ہے، 3 باتوں سے منع کیا گیا، فحشاء یعنی ہر برا اور عمل بری بات نہیں کرنا، فحش بات، فحش بولے تو سیکسی باتیں نہیں کرنا، باتیں نہیں کرنا، چاہے بیوی کے ساتھ الگ چیز ہے، وہ بھی تنہائی کے اندر کوئی بھی بات کر رہے ہیں آپ، فحشاء مطلب سیکسی بات ہے، اللہ منع فرمایا، کس سے بھی کر رہے ہیں، عورتوں سے کر رہے ہیں، مردوں سے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو چاٹنگ کر رہے ہیں، سیکس کی چاٹنگ کر رہے ہیں، فحشاء کا مطلب وہی چیز، منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع فرمایا، منع کیا، سود نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چاول میں جو ہے ککر مت ملاؤ، اور اس میں جو ہے مرچی کے اندر جو ہے دوسری چیز مت ملاؤ، یہ تیل کے اندر جو ہے اور حد سے تجاوز کرنا تکبر، ظلم اور حسد ہے۔ اللہ کو فرما رہا ہے عادل عقائد، عبادات، معاملات، وہ والدین ہو یا اولاد ہو، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا غیر، بیوی ہو یا خادم، ملازم ہو یا کوئی اور، اس کے ساتھ عدل کا خیال، برابری کا۔ ایک عدل ہے اور ایک ہے محبت، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عدل کیا ہے؟ اللہ بولا فجر میں بوجھ، ہر امتی کے لیے 2 ہی رکعت فرض پڑھنا ہے، یہ ہے، کیا ہے یہ؟ عدل ہے۔ اللہ سے محبت کیا ہے؟ تہجد میں 12 رکعت، تہجد میں 12 رکعت، اب 17 رکعت عشاء میں، یہ اللہ کا عدل ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے، لیکن آپ کو اللہ سے محبت ہے، صلاۃ اللیل پڑھیے، کتنی پڑھنا پڑے، صبح تک پڑھیے، اور حق دینا ہے، تعلیم کے معاملے میں بچوں سے رعایت نہیں کرنا، اخلاق کے بارے میں رعایت نہیں کرنا، نہیں پڑھا تو بدتمیزی کرا، چاہے اپنا بیٹا گزرے ہو، سدا برابر دینا، اور آخری بات احسان، اچھا، ہر اچھا عمل احسان، اچھا عمل کرے، اللہ تمہارے بولنے کی ضرورت ہے،
احسان ہے، کرتے رہنا، اچھا کام کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، ویسے تو یقیناً ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اولین ترجیح سب سے پہلے بیسٹ چوائس، سب سے پہلے فرسٹ چوائس کس کی؟ رشتے دار دینی چاہیے، اس کا دوہرا ثواب ہے۔ اب زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے یا خیرات کرنے کا ہے، کسی کو دے تو ہو جاتی ہے، لیکن رشتے دار کو دے تو دو ثواب ہے، ایک دینے کا اور ایک اس کا صلہ رحمی کا، رشتے داری نبھانے کا ثواب، ایک تو مدد، دوسرا صلہ رحمی، عہد پورا کرنا اور قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک کے بارے میں کفار کے شبہات کا رد کیا گیا، حالت احرام میں کلمہ کفر کہنے والے کا بیان کیا گیا، اور اپنے طرف سے جو چیزوں کو حلال یا حرام کہہ کر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ بعض وقت ہم گوشت نہیں کھاتے تھے، بڑا گوشت بھی کھاتے، گاؤں میں ہے تو آپ لوگ ہیں کہ تم رہنا صحبت میں لوگ نہیں کھاتے، اس وقت سے نہیں کھا۔ اللہ نے جو چیز حلال کی وہ حلال ہے، اور جو چیز حرام کی وہ حرام ہے، ہم اپنے طور پر حرام نہیں کر رہے۔ اب بعض وقت بولتے ہیں کنڈے کھانے کے بعد کھانے کے واسطے جانا، پانی نہ کے جانا، ایسا کہیں بھی نہیں، جامع نظامی کا فتویٰ ہے۔ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بریانی بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق نہیں بولے ایسا نہیں، کنڈے کی دعوت کھانے پاک صاف ہو گیا، ارے گوشت کھا کے نماز پڑھنے کو آنے کا ہے، گوشت کھا کے نماز پڑھنے کو آنے کا ہے، تو کنڈے کھانے کا ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کے اندر باطل عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری سمجھ کو قبول فرمائے، عام فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمدللہ۔